میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اشتہارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے۔ فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران نیازی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر۔ آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں۔ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹرائکا ہے اس نے اربوں روپے کمائے۔ یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا اور یہ دبئی میں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں، یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو۔ مینو ہیرا منگوا دیو، مجھے ہیرا منگوا کے دو۔ اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا۔ یہ نیچے اردو میں چل رہا ہے، یہ بھی دکھائیں جو نیچے اردو میں چل رہا ہے۔ یہ دکھا دیں جو نیچے آڈیو چل رہی ہے، یہ جو نیچے لکھا آ رہا ہے یہ بھی دکھا دیں ذرا، تھوڑی اپنی لوور کریں اسکرین، یہ اسکرینوں پہ نہیں آ رہا، تھوڑا کیمرہ لوور کریں۔ بس ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
اور میں اب اپنی بات ختم کر کے عظمہ بخاری صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ کس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں ان کو 5 کیرٹ دیں، اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا، میں پلازے اپروو کروا دوں گا، میں تمام کام کروا دوں گا۔ کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں۔ یہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں، جو کمیشنز کی مد میں، جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا۔ عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے جو فرح گوگی نے بشرا مانکا صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں، یہ آڈیو بالکل کلیئر ہے کہ میری بی بی سے بات ہو گئی ہے، کل آپ کو لیٹر مل جائے گا، بی بی ڈائمنڈ مانگ رہی ہیں، 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگ رہی ہیں۔ تو یہ کئی ڈائمنڈ تھے جو دبئی میں بیچے گئے اور بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ یہ ہے وجوہات جن کی بنا پہ آج فرح گوگی دبئی فرار ہو کر بیٹھی ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو فرار کرایا ہے۔ باقی بات عظمہ بخاری صاحبہ کریں گی۔ جی بہت شکریہ جی۔ پنکی، گوگی اور کپتان، یہ تھا نیا پاکستان، اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچے چٹے ہم پہلے سے جانتے تھے، اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے، اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا، یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جس سے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادروں کی باتیں کرتا تھا، آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواتین جو ہے وہ فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی، اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا، کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم 2 خواتین جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیے، اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان 2 خواتین کے ہاتھ ہیں۔ اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے، اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات بھی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور عمران خان نے 1-2 انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرح کو جو ہے وہ کیا، ڈیفینڈ کیا، اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرح کا قصور کیا ہے۔ دوسرا جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرح گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا۔ ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے، اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے۔ یہ ایویں تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں، ان کے اگلے پچھلے رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئی۔ جس گھر میں انہوں نے 2018 میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی، عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی، اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں۔ اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرا ملتا ہے انہیں، اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے، وہاں بکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں۔ اور بنی گالا جو ہے، اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں، جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ واپس لے آئی ہوں، کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے۔ تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 3 تولے 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے۔ انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا ہے، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی۔ اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت
تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالہ کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ